السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ خیریت سے ہیں؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ امید کرتا ہوں آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے، خوش ہوں گے اور خوشحال زندگی جی رہے ہوں گے۔ ہم سیکھ رہے تھے ہیلتھ کانسیپٹ، ٹائمز ہیلتھ کانسیپٹ، جس کے ہم نے 4 پیج پڑھے تھے۔ آج ہم 5واں پیج سٹارٹ کریں گے، جس پہ وہ بتا رہا ہے تھیوریٹیکل بیسز آف ٹائمز ہیلتھ کانسیپٹ۔ ہم نے اس میں 4 چیزوں کے بارے میں اس نے ہمیں مثالیں دے کے سمجھانے کی کوشش کی۔ ہوانگ ڈی نیجنگ، جو کہ اس بک کا نام ہے ہوانگ ڈی نیجنگ، جن بابا جی نے یہ لکھی ہے یہ بک 2000 سال پہلے، ان کا نام ہوانگ ڈی نیجنگ تھا۔ انہوں نے اپنے نام پہ یہ بک لکھی ہے، جس میں انہوں نے مثالیں دے کے کہ کائنات بھی 3 ہی چیزوں پہ ڈپینڈ کرتی ہے، مشتمل ہے۔ اس کے بعد زمین 3 چیزوں پہ مشتمل ہے۔ اس کے بعد انسانی باڈی، سیل، کلرز، یہ ساری چیزوں 3 چیزوں کی مثالیں دے کے ہمیں سمجھانے کی کوشش کی کہ 3 ہی ایسے کام ہیں جن کو آپ اپنی باڈی کے ساتھ کریں تو آپ کی باڈی بیماریوں سے محفوظ بھی رہ سکتی ہے، اور بیماری آنے کے بعد آپ اس کو بیماری کا حل بھی کر سکتے ہیں۔ تو اب اس کی ہم ڈیٹیل سنیں گے۔ ڈیٹیل کیا ہے؟ ٹائم صحت کے تصور کی نظریاتی بنیاد۔ ہوانگ ڈی نیجنگ پروڈکٹ آف چائنیز کلچر is one of the most well-known and oldest traditional Chinese medicine classics, and it also is the first medical theory magnum opus which systematically discusses the physiology, diseases, judgment, treatment, and health maintenance. This book was written in the period between warring states and Qin and Han dynasties more than 2000 years ago۔ کہہ رہا ہے کہ چینی ثقافت کی مصنوعات سب سے زیادہ معروف، یعنی زیادہ جانی جانے والی، اور سب سے زیادہ قدیم یعنی بہت پرانی ہیں، روایتی چینی طب میں سے ایک ہیں۔ یعنی جتنی بھی ہمارے پاس چیزیں آ رہی ہیں جس کے بارے میں ہم پڑھیں گے آگے، اس کے بارے میں بتا رہا ہے کہ یہ چینی ثقافت کی مصنوعات، یعنی وہاں پہ کلچرل یہ پروڈکٹ ہیں، ثقافتی طور پہ ان چیزوں کو یوز کیا جاتا ہے بحیثیت قوم۔ یعنی جتنی بھی ہم چیزیں یوز کر رہے ہیں بحیثیت قوم، وہاں پہ ان چیزوں کو ریگولر مطلب کہہ لیں کہ روزمرہ کی خوراک کا حصہ ہے یہ چائنا میں، جو کہ زیادہ معروف اور سب سے زیادہ قدیم روایتی چینی طب میں سے ایک ہے، جو اس کی روایتی طور پہ چیزیں وہاں پہ یوز ہوتی ہیں۔ جیسے ہم یہاں پہ کہتے ہیں کہ ہم روایتی ایک ہم نے عادت بنا لی ہے، روایت بن گئی ہے یہاں پہ کہ رات کو ہم چاول کھاتے ہیں، بریانی بہت پسند کی جاتی ہے۔ اس طرح ہی کچھ چیزیں ہیں جن کو ہم نے جو باڈی کے لیے نقصان دہ ہم نے ان کو روایتی بنا لیا ہوا ہے۔ حالانکہ کچھ زیادہ تر ممالک میں جو ایڈوانس کنٹریز ہیں وہاں پہ روایتی چیزیں، روایتی طور پہ ان چیزوں کا ذکر کیا جاتا ہے جن کا باڈی کو یا بحیثیت قوم، وہاں کی قوم کو یا ملک کو کوئی فائدہ ہوتا ہے۔ لیکن ہم یہاں پہ کیا کرتے ہیں کہ ہم ان چیزوں کو ان کیا لوگ کوئی تہوار جیسے بسنت ہے، ہم نے اپنا تہوار بنایا ہوا ہے جس سے بہت زیادہ پیسہ ضائع ہوتا ہے، آتش بازی کی جاتی ہے، اور لوگوں میں ایک غلط کی چیزیں طرح کی چیزیں پروان چڑھتی ہیں، جانوروں جیسی حیوانیت آتی ہے لوگوں میں، ڈانس کیے جاتے ہیں چھتوں پہ، خواتین مرد جو ہے نا وہ ایک الگ قسم کا ان کا دین سے ہٹ کے ان کے اندر چیزیں پیدا ہوتی ہیں، گانے لگائے جاتے ہیں چھتوں پہ، اور یہ جو وہ دھاگا ڈور یوز کی جاتی ہے، کیمیکل یوز کی جاتی ہے، اس سے لوگوں کی جانیں جاتی ہیں، ایکسیڈنٹس ہوتے ہیں، اور بہت سے معاملات اس سے خراب ہوتے ہیں۔ گھر والوں کے ساتھ وہ خرابیاں پیدا ہوتی ہیں، گھر میں بچے جھگڑا کرتے ہیں۔ یعنی ایسی چیزوں کو ہم نے اپنی روایات کا حصہ بنا لیا ہوا ہے، روایتی چیزیں بنا لیا ہوا ہے ہم نے۔ اور اسی طرح سے کچھ کھانے والی چیزیں ہیں، جیسے جو قومی مشروبات ہیں، گنے کا جوس ہو گیا، فریش جوس ہو کے، ہم نے ان چیزوں کو چھوڑ کے بوتلوں اور یہ پروسیس جو شربت ہیں ان کو، روح افزا ہو گیا، یہ جو ڈبے والے جوسز ہیں ان کو ہم نے حصہ بنا لیا اپنے مہمان نوازی کا۔ اگر ہم نہ رکھیں تو اس کو کچھ چیزیں سامنے آتی ہیں کہ دیکھو جی انہوں نے بوتل بھی نہیں رکھی ہے، انہوں نے تو جوس کو نہیں رکھا ہے، یہ تو
اتنا بھی ان کو توفیق نہیں، اس طرح کی باتیں ہم کرتے ہیں۔ تو اس کے علاوہ اگر دیکھا جائے تو ہم اگر روٹی کھاتے ہیں تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو کی روٹی زیادہ پسند فرمائی، تو ہم نے کیا کیا ہوا ہے، ہم نے گندم کو زیادہ آگے اور ریفائن کر کے وائٹ جو مطلب جس میں بالکل کام کی چیزیں نکل گئی ہوں، وہ بالکل پیور ریفائن آٹا جو ہے وہ ہم لے کے آتے ہیں، جس میں روٹی صاف بنے لیکن اس میں غذائیت کوئی نہ ہو۔ ہم اس حد تک آگے چلے گئے ہوئے ہیں۔ اگر جو کی روٹی آج کسی کو پکا کے دی جائے تو اس کا کلر اچھا نہیں ہوتا، تو دیکھنے والا کہتا ہے یہ کیا میرے کے پکا کے رکھ دیا ہے، آپ کو اتنا بھی نہیں پتا کہ مہمان آئے تو اس کو روٹی کیسی دینی۔ یعنی اس طرح کی چیزیں جو ہم نے اپنے روایات کا حصہ بنا لی ہیں، جن کا بہت نقصان ہے۔ لیکن وہاں پہ اگر چائنا کی بات ہم کر رہے ہیں تو وہاں پہ ایسی چیزیں روایات کا حصہ ہیں، ایسی چیزیں روایتی طور پر جانی جاتی ہیں جن کا ان کی بحثیت قوم، ان کی قوم کو فائدہ ہے، صحت کو فائدہ ہے، اور ذہنی ہم آہنگی ہوتی ہے، بہت سی چیزیں بہتری میں آتی ہیں۔ اور اس وقت انہوں نے اس چیز کو اتنا اس حد تک مقبول کیا ہے کہ اب دنیا میں ہیلتھ مینجمنٹ کے لیے جو کہ کوئی ادارہ بھی کام نہیں کرتا کہ آپ بیماریوں سے کس طرح ایک قوم کو بچا سکتے ہیں، لوگوں کو بیماریوں سے بچا سکتے ہیں، یہ جو بیماریوں کا ایک سیلاب آ رہا ہے اس کو کیسے روکا جا سکتا ہے، انہوں نے اس چیز کو منوا لیا ہے، اتنی محنت کی ہے اس چیز پہ، اس طرح سے اس کو لوگوں کے سامنے پیش کیا ہے کہ یہ واحد چیز ایسی ہے جس سے ہم لوگوں کو بیماریوں سے بچا سکتے ہیں، اور اس پہ آج ہم ورک کر رہے ہیں۔ اس پہ الحمدللہ ہمیں بھی فخر ہے کہ ہم اس کے ایکسپرٹ بن رہے ہیں، ان چیزوں کو سیکھ رہے ہیں، اپنے معاشرے کو ہم ایک تندرستی والی زندگی دیں گے، جس سے کیا ہوگا، گھروں میں جو جھگڑے ہیں، ڈپریشن کے مسائل ہیں، زیادہ غصہ آنے کے مسائل ہیں، موڈ سوئنگز ہونے کے مسائل ہیں، اس طرح کے جو مسائل کو ہم کنٹرول کریں گے، اس کے بعد لوگوں کو ہم گھروں میں ہی عزت آبرو کو محفوظ رکھتے ہوئے ان کو ہم اچھا روزگار دیں گے۔ اس حد تک ہم مطلب کام کر رہے ہیں، تو یہ انہی کی نسبت، انہی کی وجہ سے، انہی کی محنت کے مرہون میں یہاں پہ یہ معاملہ، یہ کام یہاں پہ ہو سکا ہے۔ تو بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم نے بھی وہی چیزیں اپنے زندگی میں ان کو روایتی طور پر اپنی زندگی کا حصہ بنانا ہے جو صحت کے لیے فائدہ مند ہوں۔ تو یہاں پہ بات کر رہے ہیں کہ چینی ثقافت کی مصنوعات سب سے زیادہ معروف اور سب سے زیادہ قدیم روایتی چینی طب میں سے ایک ہے۔ یہ ایک منظم طریقہ علاج ہے، یعنی سسٹمیٹیکلی ہے، جس میں ہم وہ 5 ایلیمنٹ تھیوری ہمیں سکھائی جاتی ہے کہ آپ کو اگر میدے میں پرابلم آ رہا ہے، تلی میں پرابلم آ رہا ہے، اس دونوں چیزوں کی وجہ سے پٹھوں میں مسئلہ آتا ہے، پٹھے کھچاؤ میں رہتے ہیں۔ اگر ایک بندہ آ کے کہتا ہے کہ مجھے پٹھوں کا مسئلہ رہتا ہے، تو آپ نے چیک کرنا ہے اس کا میدا، اس کی تلی، اندرونی طور پر آرگن ہے تلی اور بیرونی طور پر آرگن ہے مسلز، ان دونوں کو جو بیلنس رکھنے والا، بیلنسنگ آرگن ہے، ان دونوں کو بیلنس رکھنے والا آرگن ہے وہ ہے میدا۔ یعنی اگر اسٹمک ٹھیک ہے تو یہ دونوں آرگن بیلنس میں رہیں گے، اگر اسٹمک میں پرابلم آئے گا تو یہ دونوں آرگن امبیلنس ہو جائیں گے، ان میں پرابلم آنا شروع ہو جائے گی۔ آگے اس کے بارے میں مزید اگر اس کو ڈیٹیل میں لے کے جایا جائے تو پھر آگے سکھایا جاتا ہے ہمیں کہ یہ جو آپ کا لیور ہے، اس کا تعلق ہے بیرونی طور پہ آپ کی آئز میں، پتہ چلتا ہے آپ کو کہ اس میں کوئی پرابلم آ رہی ہے، تو اس کو جو بیلنس رکھنے والا آرگن ہے وہ آپ کا گال بلیڈر ہے، اگر اس میں پرابلم آئے گی تو یہ دونوں آرگن لیور اور آئز یہ امبیلنس ہو جائیں گے۔ یعنی اس طرح کا یہ نظام صحت ہے، جس صحت کا ایک نظام ہے جس سے آپ کو بہت آسانی ہوتی ہے کہ آپ اپنی ہیلتھ کو کیسے مینٹین کر سکتے ہیں۔ تو یہ کہہ رہے ہیں یہ ایک منظم طریقہ علاج ہے جو کہ منظم طریقے سے فزیالوجی، بیماریاں، تشخیص، علاج اور صحت کی بحالی پر تبادلہ خیال کرتا ہے۔ یعنی آپ تشخیص کیسے کر سکتے ہیں، بیماریوں کو ٹریٹ کیسے کر سکتے ہیں، صحت کو کیسے جان سکتے ہیں، علاج کیسے کر سکتے ہیں، صحت کی بحالی، اگر صحت گر گئی ہے تو اس کو دوبارہ بحال کیسے کرنا ہے، ان سب چیزوں پہ تبادلہ خیال کیا جاتا ہے، ان سب چیزوں پہ ڈسکس کی جاتی ہے۔ یہ کتاب 2000 سال پہلے لکھی گئی تھی، 2000 سال، اور یہ جو TCM ہے یہ 5000 سال پرانا ایک طریقہ علاج ہے، طریقہ تشخیص ہے، اور صحت کو مینٹین رکھنے والا ایک طریقہ کار ہے۔ اور 2000 سال پہلے اس پہ باقاعدہ سے کہہ لیں کہ جس نے اس کو اتنی تحقیق کی کہ ان پہ بکس لکھی گئیں، جن میں سے ایک یہ بک ہے ہوانگ ڈی نیجنگ۔ یہ کتاب 2000 سال پہلے لکھی گئی۔ آگے کہتا ہے ہوانگ ڈی نیجنگ از اے گریٹ بک وچ از اباؤٹ دا یونیورس
world and life, and it is also the source of health, traditional health preserving science, whose essence has four characteristics as follows. یعنی ہوانگڈو نیجنگ ایک عظیم کتاب ہے جو کہ کائنات، دنیا اور زندگی کے بارے میں ہے. یعنی یہ بک تو کافی بڑی ہوگی نا، اس کی جلدیں ہو سکتی ہیں کافی. اس کے بارے میں وہ کہہ رہا ہے کہ اس میں لکھا گیا، ذکر کیا گیا اس بکس میں کائنات کے بارے میں ڈیٹیل لکھی گئی ہے، دنیا کے بارے میں ڈیٹیل لکھی گئی ہے، زندگی کے بارے میں ڈیٹیل لکھی گئی ہے. اس کا ایک حصہ ہے جس پہ ہم زیر بحث ہے، یہ چیز زیر غور ہے چیز، اس پہ ہم کام کر رہے ہیں جو کہ صحت کے متعلق ہے، اس پہ ہم چل رہے ہیں. باقی جو چیزیں ہیں وہ کافی زیادہ ہوں گی، ان پہ ہم نہیں کام کر رہے، نہیں ڈسکس کر سکتے، بہت ٹائم چاہیے. تو صحت کا ایک اس کا حصہ ہے جس پہ ہم کام کر رہے ہیں، اس پہ غور کر رہے ہیں. کہہ رہے ہیں کہ ہوانگڈو نیجنگ ایک عظیم کتاب ہے جو کہ کائنات، دنیا اور زندگی کے بارے میں ہے، اور یہ روایتی صحت بحال کرنے کا ذریعہ ہے جس کا خلاصہ درج ذیل ہے. اب اس کا یہ جو بک بہت بڑی بک ہے، اس کا ایک خلاصہ وہ کہہ رہا ہے کہ جتنی بھی چیزیں اس میں، جتنی بھی جلدیں اس پہ لکھی گئی ہوں گی صحت کے متعلق، اس کا ایک خلاصہ ہے نیچے، جس کو اس نے چند وہ سینٹینسز میں ہمیں سمجھانے کی کوشش کی ہے کہ آپ اگر اس کو سمجھ جائیں تو آپ کے لیے آگے بہت سی آسانیاں ہو سکتی ہیں. جیسے پریونشن از بیٹر دین کیور، احتیاط علاج سے بہتر ہے، پرہیز علاج سے بہتر ہے. باڈی ایز اے ہول، مجموعی طور پر جسم، یعنی جسم ایک یونٹ ہے. یہ بڑی اہم چیز ہے. یعنی اگر ایک گاڑی ہے نا، کار ایک، اس کا الیکٹریشین الگ ہے، اس کا پنکچر والا الگ ہے، اس کا مکینک الگ ہے، اس کا اے سی کا کام کرنے والا الگ ہے، اس کا سیٹس کی پوشش وغیرہ کرنے والا الگ ہے، اس کا ڈینٹنگ پینٹنگ والا الگ ہے، اس کے بعد اس کے سلنسر کا کام کرنے والا الگ ہے، اس کے نیچے کے حصے کام ہونے والا، نیچے کے حصے میں جو کام ہوتا ہے اس کا مکینک الگ ہے. یعنی الگ الگ حصوں کے الگ الگ ماہر ہیں. لیکن باڈی کے بارے میں کہتا ہے کہ یہاں پہ ہم دیکھتے ہیں کہ ایک ہارٹ کا اسپیشلسٹ ہے، ایک کڈنی اسپیشلسٹ ہے، ایک لیور اسپیشلسٹ ہے، ایک ہڈیوں کا اسپیشلسٹ ہے، ایک دماغ کا اسپیشلسٹ ہے، ایک نیورو سرجن ہے. یعنی الگ الگ چیزوں کا وہ اسپیشلسٹ ہے. وہ کہتے ہیں باڈی کے ساتھ ایسا نہیں ہوتا، کیونکہ اگر گاڑی میں آپ فرض کریں پنکچر لگا رہے ہیں، گاڑی کا، کار کا پنکچر لگا رہے ہیں، ٹائر کا، اگر وہ پنکچر غلط لگ گیا تو اس کو آپ چینج کر سکتے ہیں اس وقت سے. اگر وہ لگ بھی گیا ہے تو باقی گاڑی میں کوئی پرابلم نہیں ہے، اس کا ٹائر بھی چینج ہو سکتا ہے، ٹائر خراب ہو جائے مسئلہ نہیں ہے تو وہ چینج ہو سکتا ہے. لیکن اگر باڈی کے ساتھ آپ نے کوئی ایسی چیز دی ہے جو دل پہ کام کر رہی ہے لیکن اس کا بہت ہی غلط ری ایکشن ہوا ہے پوری باقی باڈی پہ، تو ڈیتھ ہو سکتی ہے، کوئی بھی مسئلہ ہو سکتا ہے، بہت خطرناک کہنے کے حد تک جانے کے چانسز ہیں. لیکن یہاں پہ اگر ہارٹ پرابلم والا ہے، ہارٹ اسپیشلسٹ ہے، وہ ہارٹ کی دوائی دے رہے تو اس کو اس سے کوئی لینا دینا نہیں ہے کہ باقی باڈی پہ اس کے کیا اثرات ہو رہے ہیں. یعنی اس کے پاس ایسا کوئی اعلیٰ کار نہیں ہے کہ وہ باقی باڈی کو چیک کر سکے. یعنی ایک سوچی سمجھی پلاننگ کے تحت ہر جو شعبہ ہے اس کو ادھورا کیا گیا ہے کہ جس میں جتنا پڑھا چاہے وہ 100 سال ہی پڑے گا، رہے گا ادھورا ہی، مکمل نہیں ہو سکتا. یعنی ایک چیز کا اسپیشلسٹ ہے، باقی اتنی چیزیں ہیں وہ کہاں پہ گئیں. اگر آپ کوئی بھی چیز کھاتے ہیں اس کا اثر تو پوری باڈی پہ ہونا ہے، اس نے معدے میں جانا ہے، آگے آہستہ آہستہ اس نے پوری باڈی پہ ورک کرنا ہے. ایسا تو نہیں کہ آپ نے کوئی چیز دی تو وہ سیدھی جا کے صرف دل پہ ہی لگے گی اور کسی چیز پہ نہیں لگے گی، ایسا نہیں ہو سکتا. تو وہ کہتا ہے اسپیشلسٹ جو ہے وہ پوری باڈی کا ہو سکتا ہے. جیسے ہم باڈی ایگزامینر ہیں، ہم پوری باڈی کا چیک اپ کرتے ہیں، تو کسی ایک حصے کا اسپیشلسٹ ایسا نہیں ہو سکتا. باڈی مجموعی طور پر ایک جسم، باڈی ایز اے ہول، جسم ایک یونٹ ہے. یہ بہت اہم چیز ہے. ہم آپ کو ہر طرح کی معلومات اس میں دے رہے ہیں، پوری باڈی کے لحاظ سے ایک سسٹم دے رہے ہیں کہ ایک سسٹم آپ کو بتائے گا کہ پوری باڈی میں کہاں پہ پرابلم آ رہی ہے. اس سسٹم کو چیک کرنا ضروری ہے. اس کے بعد آپ کوئی بھی چیز دیں گے اس کا خود پوری باڈی پہ کوئی سائڈ افیکٹ نہیں آئے گا. یہ بہت اہم چیز ہے. اس کے بعد کہہ رہے ہیں نورشنگ ایسنس، بینیفٹس چیز اینڈ ریگولیٹنگ اسپرٹ، جوہری توانائی
توانائی کے لیے مفید اور روح کو متوازن کرتا ہے، یعنی توانائی، جوہری توانائی کیا ہے؟ آپ کے ایسنس، آپ کی باڈی میں جتنے بھی ایسنس ہیں، یعنی عورت مرد جب وہ ان کا ملاپ ہوتا ہے، اس میں جو رطوبت ریلیز ہوتی ہے وہ سب سے اہم جوہر ہے، سب سے کہہ لیں کہ آپ کی پوری باڈی کسی خوراک پہ ورک کرتی ہے، پوری طرح سے اس پہ جب ورک کر لیتی ہے ساری محنت کر کے، تو اینڈ پہ جو پاور بنتی ہے وہ آپ کا جوہر ہے۔ اس پہ بہت محنت کرنی پڑتی ہے باڈی کو، یعنی اس میں کافی ٹائم لگتا ہے، وہ ایک دم سے نہیں بنتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کے گردوں میں 120 سال کے لیے ان جوہر کو محفوظ کر دیا ہے، لیکن وہ آپ پہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ اس کو جتنی جلدی استعمال کر لیتے ہیں یا جتنا زیادہ ٹائم، یعنی ہر چیز میں اللہ تعالیٰ نے آپ کو ایک سبق دیا ہے میانہ روی کے لیے، یعنی خرچ کرنے میں، کھانے میں، میل جول میں، ہر چیز میں ایک میانہ روی کا درس دیا ہے۔ اسی طرح سے مباشرت میں بھی ایک درس ہے میانہ روی کا، اس میں بھی بتایا جاتا ہے کہ اگر آپ فزیکلی معلومات رکھتے ہیں یا اسلام کو مکمل پڑھتے ہیں تو وہ آپ کو ایک درس دیتا ہے کہ آپ کس حد تک اس میں کتنا آپ کو اس کو استعمال کرنا چاہیے، کتنا اس میں کنٹرول رکھنا چاہیے، یہ ساری چیزیں آپ کو بتائی جاتی ہیں۔ وہ علیحدہ بات ہے کہ ہمارے پاس مکمل دین پہنچا نہیں پہنچا، ہمارے پاس مکمل معلومات پہنچتی یا نہیں پہنچتی ہے۔ یہ مکمل معلومات نہ ہونے کی وجہ سے یا نہ پہنچنے کی وجہ سے ہی آج ہماری قوم بے راہ روی کا شکار ہے۔ اس کے پاس کوئی مشن نہیں، کوئی مقصد نہیں ہے زندگی کا۔ اس کے پاس اگر دنیا ساری کو جانچنے کے لیے انٹرنیٹ موجود ہے موبائل میں، لیکن اس کو یہ پتہ ہی نہیں کہ میں اس پہ ریسرچ کیا کروں، میں نے زندگی میں بننا کیا ہے، میں کس چیز کو اس میں سے ڈھونڈوں، اسے نہیں پتہ۔ لیکن وہ مقصد آپ کی زندگی کے لیے جو بہت اہم مقصد ہے کہ آپ نے زندگی میں بننا کیا ہے، وہ کام ہم کر رہے ہیں، ہم کر رہے ہیں، وہ آپ کو مشن دے رہے ہیں زندگی کا کہ آپ نے زندگی میں بننا کیا ہے۔ ہمارے پاس الحمدللہ ایسے لوگ ہیں جو دین کا بھی کام کر رہے ہیں۔ ہمارے ہاں دین کے ساتھ ساتھ صحت کی ہمیں بہت ضرورت ہے۔ اگر صحت اچھی ہوگی تو ہم اچھی بات کر سکیں گے، اچھی طرح سے دین کو پھیلا سکیں گے۔ تو صحت کو جانچنا، صحت کے بارے میں جاننا، صحت کا علم ہونا یہ بہت ضروری ہے۔ وہ ہم ان کو وہ بھی سکھا رہے ہیں، تو وہ لوگ مکمل ہو رہے ہیں، دین کو بھی سیکھ رہے ہیں، صحت کو بھی سیکھ رہے ہیں۔ ان دونوں کو مکمل ساتھ لے کے چلیں گے تو دین کی بہت زیادہ خدمت ہو سکے گی۔ اور ساتھ ساتھ ایک اہم چیز ہے معاشی آزادی۔ ایک انسان کے پاس اگر مشکل سے وہ دیہڑی لگا کے 500 600 ہزار روپے کما کے اپنے گھر کا خرچہ پورا کرتا ہے تو اس کے پاس ٹائم ہی نہیں بچتا ہے دین کو دینے کے لیے۔ اس کے لیے مجبوری ہے، اس کی ضرورت ہے کہ وہ معاشی آزادی حاصل کرے، اس کے پاس معاشی آزادی آ سکے، وہ ایک وقت کے لیے وہ محنت کرے، معاشی آزادی حاصل کرے، اس کے بعد دین کے لیے اپنی زندگی کو وقف کرے۔ لیکن اگر معاشی آزادی نہیں ہوگی تو بیوی بچے کہاں جائیں گے، ان کے اخراجات نہیں پورے ہو سکیں گے۔ تو یہ ضروری ہے، الدنیا مزرعۃ الآخرہ، دنیا آخرت کی کھیتی ہے، ہم نے دونوں کو ساتھ لے کے چلنا ہے۔ اس کے لیے بہت اہم ہے کہ ہم معاشی آزادی حاصل کریں۔ یہ ضروری نہیں ہے کہ ہم پیسہ اگر کما رہے ہیں تو ہر امیر آدمی نے کسی نہ کسی کا کوئی کسی سے کچھ کھویا ہوا ہے، کسی کا کچھ اس سے زبردستی ہڑپ کیا ہوا، ایسا نہیں ہوتا ہے۔ ہر انسان کی اپنی ایک محنت ہے، تو ہمیں بھی کرنی چاہیے۔ جہاں تک ہمارا ایک مشن ہے وہ یہ ہے کہ ہم معاشرے سے بیماریوں کو ختم کر سکیں اور بے روزگاری کو ختم کر سکیں، یہ بہت ضروری ہے، تو اس پہ ہم کام کر رہے ہیں۔ اور دوسری چیز نے بتائی جوہری توانائی کو نورش کرنا، امپاور کرنا، یہ ہمارے پاس اس کا اس سے پہلے علم ہی نہیں تھا کہ اس کو ہم کیسے امپاور کر سکتے ہیں۔ تو آج کے بعد ہم یہ بھی سیکھیں گے کہ ہم جوہری توانائی کو کیسے بڑھا سکتے ہیں۔ اس کے بعد کہتا ہے بینیفٹس چی جو ہے یہ آپ کے ناخن کے اوپر ایک چھوٹا سا ناخن ہوتا ہے، انگوٹھے کے پیچھے ایک چھوٹا سا ناخن ہوتا ہے جس کو کہتے ہیں ہاف مون شیپ۔ وہ اگر آپ کے ناخن کے اوپر ہے، اس کا بالکل کلر ہونا چاہیے، بالکل وائٹ کلر ہونا چاہیے، وہ کہہ لیں کہ گہرا وائٹ ہونا چاہیے اس کا کلر، مضبوط وائٹ، اور باقی ناخن جو ہے بالکل پنک ہونا چاہیے، تو پھر آپ کی صحت زبردست صحت ہے۔
تو یہ کیسے ہوگا، اس کو ہم کیسے اچھی صحت کو اچھا کریں گے، یہ ہم نے یہ چیزیں سیکھنی ہیں۔ اور ہماری جو صحت ہے، ہمارے نوجوان ایسے ہونے چاہیے کہ ان کا پیٹ اندر ہو اور چھاتیاں باہر ہوں، چوڑی چھاتی والے نوجوان ہوں، ان کے مسل اسٹرانگ ہوں۔ اسی طرح سے ہم نے اپنے نوجوانوں کو بنانا ہے، اور اسی طرح سے ہم نے اپنی خواتین کی صحت کو بھی متوازن کرنا ہے، بہتر کرنا ہے، تاکہ وہ ہمارے ملک کو ایک اچھی نسل، صحت مند نسل دے سکیں، اور ان کو پڑھانا ہے کہ وہ اپنی نسل کو بیماریوں سے بچا سکیں۔ یہ ضروری ہے۔ تو آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ کس کس کے ناخن پہ چی ہے، وہ ہاف مون شیپ ہے، یہ ہونا بہت ضروری ہے، یہ آپ کی صحت کی علامت ہے۔ اس کے بعد کہتا ہے اینڈ ریگولیٹنگ چی، روح کو متوازن کرنا، اس کے لیے دین ہے۔ ہم نے دین کے ساتھ لگاؤ رکھنا ہے، ہماری باڈی کے لیے بہت ضروری ہے کہ ہم دین کے ساتھ اپنا لگاؤ رکھیں۔ اس کے بعد کہتا ہے نورشنگ ین، ین اور یانگ یہ صحت کی بنیاد ہے، یعنی ٹھنڈا اور گرم، یہ بھی دو چیزیں ہیں، اس کو بھی ہم سیکھیں گے۔ وہ کہتا ہے کہ ین کو نورش کرنا، اس کے بارے میں ہم ایک الگ ٹاپک ہے وہ بھی سیکھیں گے۔ اس کے بعد کہتا ہے دا بیسک فار ہیلتھ پریزرونگ، ین کو توانا کرنا صحت کے لیے بنیادی تحفظ ہے۔ ٹھیک ہے، تو اگلا ہم لیکچر انشاءاللہ اس کے بعد سیکھیں گے۔ السلام علیکم۔